مفتی صاحب وہ واقعہ تو یقیناً ہم سب نے سنا ہے، مگر اصل اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں کرامت اور معجزہ ہے کہ جب جناب سلیمان ہدہد کو بھیجتے ہیں، پھر وہ اس ملکہ کے پاس جاتا ہے، وہ ملکہ تشریف لاتی ہے، اور وہ تخت والا ماجرا کیا ہے؟ جی بالکل تخت کے حوالے سے تو چونکہ قرآن میں ذکر ہے، چونکہ وہ واقعہ یوں ہے کہ جب ہدہد نے جا کر وہاں دیکھ لیا کہ ایک ملکہ ہے، لیکن اس کے تخت کے بارے میں خاص طور پر ہدہد نے بھی آ کر ذکر کیا، کہا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اب تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تخت 7 منزلہ تھا، یعنی 7 اس کے فلور بنے ہوئے تھے اور زمرد اور یاقوت سے جڑا ہوا تھا، پھر وہ 80 مطلب ہاتھ اس کا طول تھا اور 40 ہاتھ اس کا عرض تھا، اتنا بڑا تخت تھا، اور 7 کمروں کے اندر یعنی جو اس کی دیواریں بنی ہوتی تھی وہاں پر اس کو محفوظ کیا جاتا تھا، بہت ہی قیمتی بھی تھا۔ چونکہ جب سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور بلا لیا کہ بھائی آپ جو ہے ہماری تابعداری کرتے ہوئے آ جائیں، تو جب ملکہ بلقیس آنے لگی نا تو اس تخت کا چونکہ ذکر تھا، آپ نے یہ چاہا کہ تخت کو پہلے منگوا لیا جائے، واہ واہ واہ، تاکہ اس سے جو ہے نا ملکہ بلقیس جو ہے وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ واقعتاً نبی ہیں اور یہ کام نبی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ پیشکش اپنے سرداروں سے کی جو آپ کے سامنے موجود تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اس سے پہلے کہ وہ گردن جھکائے یہاں پہنچے ہیں، آپ اس کا تخت کون لے کر آ سکتا ہے؟ اب چونکہ آپ نے مجلس میں جب سوال کیا تو جنات بھی آپ کے تابع تھے، بڑے بڑے قوی دیو ہیکل، تو ایک جن تھا قال عفریت من الجن، اس جن نے یہ کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس ختم کریں گے میں وہ تخت لے آؤں گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں قوی بھی ہوں، یعنی طاقت بھی ہے، امین بھی ہوں، امانت دار ہوں، بالکل محفوظ طریقے سے یہاں پر حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ، آپ دیکھیے کہ علم جو ہے نا، علم کی فضیلت ہمیشہ سے مسلم رہی واہ ہے۔ واہ، حضرت آدم علیہ السلام کی برتری بھی اللہ نے فرشتوں پر علم کے ذریعے فرمائی تھی، ہر مقام پر علم کو جو ہے نا فوقیت حاصل رہی۔ یہاں بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ بالکل اس میں یہی آتا ہے کہ وہ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو اس وقت کی شریعت کی کتاب تھی، یعنی کوئی ایسی جادوئی کتاب نہیں تھی، کوئی الگ سے کوئی علم نہیں تھا۔ علم سے مراد کتاب کا علم، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب، یعنی توریت کا؟ جی نہیں، زبور کا؟ جی زبور کا علم تھا۔ اب وہ تھے حضرت آصف بن برخیہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، کسی روایت میں بھانجے کا آیا، کسی روایت میں آیا کہ آپ کی جو ہے وہ خالہ کے بیٹے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا، تو آپ سے بھی ٹائم پوچھا گیا کیونکہ ایک جن نے یہ کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے، انہوں نے کہا میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں، یعنی اتنے لمحے میں جیسے ہی آپ سے کہا کہ آپ دیکھیں تو دیکھا تو وہ تخت سامنے تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر، کہا کہ یہ بھی ہماری آزمائش ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے مالا مال کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں ضرور اپنے سامعین تک پہنچاؤں گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے تخت چاہیے، تو بتائیے کیا سلیمان علیہ السلام خود اس تخت کو نہیں منگوا سکتے؟ بھائی واہ، وہ بالکل خود بھی لا سکتے تھے نا، لیکن آپ کا یہ سوال کہ میں اپنے جو ہے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کس کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی، تاکہ یہ نظریہ واضح ہو جائے کہ اللہ انبیاء کے بعد اولیاء کاملین کو بھی طاقت عطا فرماتا بہت ہے۔ اچھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ولی کی طاقت ہے، جس نے ایک نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عطا سے 1 ماہ کی مسافت پر وہ تخت تھا جس کو لمحے بھر میں وہاں حاضر کر دیا۔ تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے جو اولیاء کاملین ہیں اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا وہ تو فرمائی۔ کلندر ہوں گے، ابدال ہوں گے، غوث ہوں گے، کیا بات